تجزیہ کار ثابت شاکر صاحب موجود ہیں. سر آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. بہت سی خبریں لیکن آغاز کریں گے سہیل آفریدی سے, جو obviously کراچی میں انہوں نے کیا, لاہور کے بعد کراچی کا, وہ سب کچھ ہم دیکھ چکے ہیں. لیکن اب اندرون سندھ جانے کے حوالے سے خبریں سننے میں آ رہا ہے کہ بہت جلد وزٹ کریں گے. اب بالکل ان کا سہیل آفریدی کو جو ٹاسک دیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے, وہ دیا تھا اسٹریٹ موومنٹ کے آغاز کا, کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کی جائے. تو اسٹریٹ موومنٹ یہی ہے کہ رابطہ عوام مہم, اور ہر شہر میں, ہر گاؤں میں, ہر علاقے میں جایا جائے اور لوگوں کو موبلائز کیا جائے. اور کیونکہ یہ پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک صحیح معنوں میں صحیح پولیٹیکل فیصلہ کیا ہے, کیونکہ پہلے جو ان کی اسٹریٹجی تھی وہ ایسی تھی کہ اس کو کاؤنٹر کرنا بہت ایزی ہوتا تھا, اور وہ چلتے تھے پشاور سے اور ڈی چوک پہ آتے تھے, اور ڈی چوک پہ آ کے ان کو ڈسپرس کیا جاتا تھا, اور اس میں پھر 26 نومبر کا قتل عام بھی ہوا. تو اب میرا خیال ہے کہ طویل دورانیے کا تھوڑا سا ایک میجیٹیشن ہے, اور اس میں وقت کی قید نہیں ہے. تو شاید جو بہتر فیصلہ کیا گیا, اور انہوں نے جب لاہور کا وزٹ کیا تو لاہور سے ان کو بہت اچھا رسپانس ملا, اس کے باوجود کہ وہاں پہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا. لیکن عوام نکلے جہاں جہاں گئے وہ, اور کراچی اور حیدرآباد نے تو بالکل ایکسپوز کر کے رکھ دیا. تو میرا خیال ہے کہ ان کو جانا چاہیے, اور اندرون سندھ بھی جانا چاہیے, تاکہ ان کی آواز, عمران خان کی آواز جو ہے, ان کی جماعت کی آواز پہنچے اور لوگوں کو موبلائز کیا جا سکے. یہ اس میں بتا دوں کہ یہ جو تحریک ہے یہ تھوڑی سی طویل ہو سکتی ہے, لیکن یہ فروٹفل بہت ہوگی. سر لیکن ایک اور چیز سامنے آئی ہے. سندھ حکومت کہہ رہی ہے بڑا سیکیورٹی تھریٹ تھا, رسک تھا ان کی لائف کو, لیکن ساتھ ہی سندھ حکومت نے آدھی رات کو راستے بند کر کے انہیں وہ حیدرآباد سے کراچی کے بیچ ویران راستے میں چھوڑ دیا. دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی 2 کشتیوں میں سوار تھی, اور جو پہلا فیصلہ تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا فیصلہ تھا, اور اس میں صوبائی وزیر کا ایئرپورٹ پہ جانا اور ٹوپی دینا, سندھی ٹوپی, اجرک, اور ان کو ویلکم کرنا. پھر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ ملاقات کا ارینج ہونا, یہ ساری چیزیں پازیٹیو تھیں. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ میں اپنے ولاگ میں بھی بتا چکا ہوں کہ ہوا یہ کہ مریم صاحبہ, جاتی عمرہ, رائے بینڈ, آل شریف, یہ بہت پریشان ہوئے, اور انہوں نے کافی اس پہ گلے شکوے کا اظہار کیا کہ جناب ادھر ان کو آزادی دے دی گئی ہے, اور پیپلز پارٹی کی بلے بلے ہو رہی ہے, اور عوام میں بھی ان کی اچھی خاصی ہیلو ہائی ہو رہی ہے. پھر یہ کہ لوگ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے قریب ہو رہی ہے. تو یہ سارا کام تو ہم بھی کر سکتے تھے, یہ اچھا کام آپ نے ہم سے کیوں نہیں کروایا. تو اس لیے مریم صاحبہ نے خاص طور پہ شکایتیں لگائی ہیں, اور کوئی واٹس ایپ میسج کیے, اور انہوں نے اپنا کنسرن شو کیے, جس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا کھینچا گیا, پھر ذرا ہل جل ہوئی, اور اس کے بعد انہوں نے جو این او سی دیا وہ این او سی دے کے واپس لے لیا, اور پھر یہ انہوں نے پھر موقع ڈال دیا یہ وفاقی حکومت کے پاس ہے این او سی دینا. تو انہوں نے دوبارہ ملبہ انہی کی طرف پھینک دیا, اسلام آباد کی طرف. اور لیکن اس دوران جو ہلکا پھلکا لاٹھی چارج بھی ہوا, سب کچھ ہوا, اور جب پھر زیادہ تنقید شروع ہوئی تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت ڈاواڈول رہی, لیکن اس کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے بھرپور اٹھایا, اور سندھ کے عوام, کراچی کے عوام نکلے اور حیدرآباد سے بائی روڈ واپس آئے, اور انہوں نے آ کے جس طریقے سے اپنا جلسہ کیا, کیونکہ میں اپنے آج بھی میری دوستوں سے بات ہوئی کراچی میں, تو انہوں نے کہا کہ انبلیویبل رسپانس تھا لوگوں کا, اور لوگ نکلے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے جو کہ وہاں پہنچے, اور بہت ہی کم وقت میں پہنچے. مطلب سر آپ کو لگتا ہے ٹرولی مریم نے جو فون کھڑکائے وہ وجہ تھی, یعنی جو لوگوں کا وہاں پہ نکلنا تھا وہ بھی ایک وجہ نہیں تھا کہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا یہ نظام, وہ طاقتور لڑکے بھی, پیپلز پارٹی بھی, سندھ حکومت بھی, کہ اتنے لوگ نکلیں گے لیکن نکل نہیں. یہ جو فون کھڑکائے نا وہ تو اس لیے کھڑکائے کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ کہیں کہ وہاں پہ ڈنڈا استعمال کریں, طاقت استعمال کریں, اور طاقت اسی طریقے سے استعمال کریں جیسے ہم یہاں پہ پنجاب میں کرتے ہیں, گھروں کو توڑیں, لوگوں کے سر پھاڑیں,
خواتین کو اٹھائیں, خواتین کے دوپٹے کھینچیں, وہ یہ سارے کام کروانا چاہ رہے تھے سندھ میں, کراچی میں, حیدرآباد میں. اور وہاں پہ ہلکی پھلکی موسیقی ضرور ہوئی اور لوگوں کو وہاں پہ لاٹھی چارج ہوا, آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی, گاڑیوں کی بھی ہم نے دیکھا کہ تھوڑے بہت شیشے ویشے بھی توڑے گئے, سارا کچھ کیا. لیکن پیپلز پارٹی اس فستائیت پہ نہیں گئی جس فستائیت پہ نون لیگ یا پنجاب پولیس جاتی ہے. یہ بات فیکٹ ہے. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے وہاں پہ جب سہیل آفریدی پہنچے اور جہاں جہاں وہ جا رہے تھے لوگ ان کا بھرپور استقبال کر رہے تھے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت زیادہ خوش نہیں ہے. خاص طور پہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ کراچی میں جو فارم 47 تقسیم کیے گئے ایم کیو ایم میں, وہ فارم 47 ہمیں بھی تقسیم دیے جا سکتے تھے. تو پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا, فیلڈ مارشل صاحب کا سارا جھکاؤ جو ہے وہ آل شریف کی طرف ہے. اور یہ جو ایم کیو ایم یہاں پہ کراچی اور حیدرآباد میں فارم 47 جو تقسیم کیے, یہ اس لیے تقسیم کیا کہ پیپلز پارٹی کو کنٹرول کیا جا سکے, اور یہ ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے یہ کیا ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی, فیلڈ مارشل صاحب چاہتے, تو یہی ایم کیو ایم کی سیٹیں بھی ہمیں دی جا سکتی تھیں اور ہمارے نمبرز بڑھائے جا سکتے تھے. لیکن پیپلز پارٹی کو 8 فروری 2024 کے نتیجے میں وہ ایج حاصل نہیں ہے جو کہ نون لیگ کو دیا گیا. نون لیگ کو کیونکہ پنجاب کا سارا مینڈیٹ جعلی ہے. 15 سے 16 17 سیٹیں ہیں جو کہ مسلم لیگ نواز کو ملی ہیں, اور اسی طریقے سے صوبائی اسمبلی میں ان کی ٹوٹل سیٹیں ہیں 28 جو کہ ان کو ملی ہیں. باقی سارا تو فارم 47 ہے جو کہ ان کے حوالے کیا گیا اور پنجاب کی حکومت ان کو دی گئی. تو یہ تکلیف اور یہ شکوہ پیپلز پارٹی کو, زرداری صاحب کو, فیلڈ مارشل سے ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا آپ نے سارا وزن اس پہ ڈال دیا. پہلے 2/3 اکثریت ان کو لے کے دی, پھر ان کو سادہ اکثریت بھی آپ نے دے دی ضمنی الیکشن میں بھی, اور ہماری ڈی جی خان میں ایک سیٹ اگر ہمیں دی جاتی تو کیا فرق پڑنا تھا, وہ بھی نون لیگ کو دی گئی. تو اس لیے پیپلز پارٹی کو یہ مسائل ہیں, اور جس کی وجہ سے یہ سارا, پھر اس سے آگے چلے جائیں کہ اگلا جو سیناریو ہے وہ ہے مریم صاحبہ کو وزیر اعظم بنانا ہے. تو ادھر زرداری صاحب کہتے ہیں بلاول کے کون سے بھائی, اس کی ٹانگیں نہیں ہیں, بازو نہیں ہیں, بول نہیں سکتا, وہ آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے. آپ ایک ایسی خاندان کے پیچھے پڑ گئے ہیں, ان کو پروموٹ کر رہے ہیں, ان کو انسٹال کر رہے ہیں. بلاول میں کیا آپ کو خامی نظر آتی ہے؟ تو یہ جو بیک ڈور چینل پہ چل رہا ہے معاملہ, یہ بھی ایک چپکلش موجود ہے. سر لیکن ساتھ ہی ایک کیمپین بھی اس کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے, فوٹیجز نکالی جا رہی ہیں, کچھ obviously فیک فوٹیجز بھی ہیں سہیل آفریدی کی 9 مئی کے حوالے سے. کیا دیکھ رہے ہیں آپ, آنے والے دنوں میں نااہلی کی طرف جا سکتا ہے یہ نظام وزیر اعلیٰ کے پی کو لے کے؟ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ عمران خان کو انہوں نے رکھا ہوا ہے, باقی بے شمار لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے 9 مئی کی آڑ میں, اور سہیل آفریدی کو یہ کیا کر لیں گے؟ سہیل آفریدی کو جیل میں ڈال دیں گے میکسیمم, ہم سوچ لیتے ہیں. تو اس کے بعد جو آئے گا, کیا وہ نون لیگ کا وزیر اعلیٰ آئے گا؟ وہ کون سا آئے گا؟ وہ شفیع جان ہو سکتا ہے, وہ شاہد کھٹک, وہ ہو سکتے ہیں مینا آفریدی ہو سکتے ہیں, وہ ڈاکٹر امجد ہو سکتے ہیں, اور بے شمار لوگ ہیں وہاں پہ, کوئی نہ کوئی آ جائے گا. تو ان کے پاس تو ہے 92. یہ ہر 6 مہینے بعد فرض کریں ایک چیف منسٹر کو فارغ کرتے ہیں 6 مہینے میں, تو ان کے تو گزر جائیں گے 92 ایم پی ایز ہیں, تو ان کو تقسیم آپ کر لیں 2 پہ, تو وہ تو 45 وزیر اعلیٰ ان کے پاس 45 سال تک وہ چل سکتے ہیں. تو اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور یہ جو 9 مئی, یہ تو اگین وہی بات ہے کہ پرانی فوٹیجز نکال کے کوئی زمان پارک کی لی, کوئی کچھ لیا, اور وہ لے کے تو اب عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کل ایڈمٹ بھی کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے, وہ فوٹیج وہ نہیں ہے, زمان پارک کی ہے. تو اس طرح سے یہ حرکتیں کر رہے ہیں. اصل پرابلم یہ ہے 9 مئی جو ہے, لگتا نہیں بلکہ مجھے یقین ہے کہ جب بھی انویسٹیگیشن ہوگی 9 مئی کے پیچھے بھی گلو بٹ نکلیں گے, کیونکہ گلو بٹ سٹائل ہر جگہ
सान्या मॉडल टाउन से गुल्लू भट्ट स्टाइल शुरू हुआ, वो हमें 26 नवंबर को भी नजर आया, वो हमें मुरीद के में भी नजर आया, वो हमें आज़ाद कश्मीर में भी नजर आया, वही 9 मई को था। तो इसलिए इसके पीछे भी गुल्लू भट्ट ही निकलेंगे जिसको पुरतशद्दुद इनको बनाया गया। महमूद खान नजरगढ़ी साहब ने बहुत अच्छी बात की है। उन्होंने उनसे पूछा गया था, उनसे भी 9 मई वाला सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा ये वार गेम्स करते रहते हैं, एनडीयू में कोर्स करते रहते हैं और खेलते रहते हैं। तो 9 मई को भी एक खेल खेला गया और एक खेल खेल के पीटीआई को फंसाया गया। तो ये फैक्ट है। रेडियो पाकिस्तान पेशावर की मेरी अपनी दोस्तों से कई दफा बात हो चुकी है और वो कहते हैं कि ये फुटेज, ये आग कैसे लगी और फुटेज किसने और खबरें किसने तकसीम की उधर, कि आप ये फैलाएं, ये खबर दें, ये खबर दें, वो सारा पेशावर का सारा मीडिया जानता है कि रेडियो पाकिस्तान के पीछे कौन था। तो बात वही आ जाती है, 9 मई स्टार्ट हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे खिड़कियां तोड़कर, वकीलों के सर फाड़कर, और वहां से अगवा किया गया साबिक वजीर आजम इमरान खान को और अगवा करके उनको ले जाया गया। वहां से ये सिलसिला शुरू होता है और सारी की सारी सीसीटीवी फुटेज जो है वो चोरी है। ना आपको 9 मई की फुटेज मिलेगी, वो चोरी हो गई, 26 नवंबर की चोरी हो गई, उसके बाद मुरीद के की डीवीआर तक ले गए इलाके के लोगों के, उसके बाद आज़ाद कश्मीर की नहीं मिलेगी, उसके बाद ईमान मजारी के साथ मिसबिहेव किया चीफ जस्टिस डोगर साहब ने, वो नहीं मिली आज तक उनको। ये सारी एप्लीकेशन भी गई हुई हैं। तो ये सारी सीसीटीवी फुटेज कौन चोरी करता है, ये तो महफूज रह गई। जमान पार्क वाली सोहेल अफरीदी साहब की तो ये निकाल के ले आए, वो बाकी सारी फुटेजेस वीडियोस कहाँ चोरी हो गई ये नहीं बताता कोई। सर वैसे क्या आपको क्या लगता है, देखिए एक जानिब हर सूबे में एक पूरा माहौल बन रहा है, आजाद कश्मीर में भी आज इवेंट्स हो रहे हैं, हजारा की तरफ अब इनका फोकस है, वहां रैलीज निकलेंगी, कराची से हुआ है, लाहौर से हुआ है, 8 फरवरी की कॉल भी दी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या देख रहे हैं आप, पीक पे जाएगी मूवमेंट या 8 फरवरी कोई फैसला कौन साबित हो सकता है, यानी आप क्या सिनेरियो देख रहे हैं पूरी स्ट्रीट मूवमेंट को लेके? देखिए स्ट्रीट मूवमेंट आपको एक बताऊं कि फौरी जो नतीजा है ना वो इसका नहीं निकलता, लेकिन एक सिलसिला शुरू हो जाता है। आपको 2 मिसालें देता हूं कि इलेक्शन हुआ था, बल्कि 1970 में मार्च में इलेक्शन हुआ था और उसका नतीजा बहुत ही भयानक निकला था दिसंबर में जाके, क्योंकि वो मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया और ये एजिटेशन चलती रही। इस दौरान फौजी ऑपरेशन भी हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद 77 की तहरीक थी, मार्च में इलेक्शन चोरी किया गया। मार्च का इलेक्शन था, भुट्टो साहब की ख्वाहिश थी मैंने 2/3 अक्सरियत लेनी है, कौमी असम्बली का इलेक्शन हुआ और उसमें धांधली की गई। अपोजिशन ने बाइकआउट कर दिया सूबाई सीट, क्योंकि पहले कौमी असम्बली का अलग इलेक्शन होता था और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन 2 दिन बाद होते थे, ये बाद में फिर एक ही दिन किया गया। तो उन्होंने सूबाई असम्बलियों का बाइकआउट किया। मार्च में तहरीक चली जुलाई तक, और जुलाई में भुट्टो साहब नहीं थे और मार्शल लॉ लग गया। इसी तरीके से इफ्तिखार चौधरी साहब की तहरीक चली, उनको नवंबर इमरजेंसी लगाई गई थी, नवंबर 7 में 2007 नवंबर में। उसका नतीजा फिर आपको मिला था तकरीबन 1 साल के बाद या कुछ महीनों के बाद मिला था। 6-7 महीने वो तहरीक चलती रही और उसके बाद फिर जाके आपको रिजल्ट मिला था और बिल आखिर उसमें कामयाबी हो गई थी। तो यही अब है कि ये सिलसिला शुरू हुआ। इसलिए 8 फरवरी अभी जो उन्होंने पेशकश की राना सनाउल्लाह साहब ने, अचकजई साहब को भी पेशकश की और उनकी फैमिली को भी, कि हम आपको मिलवा देते हैं इमरान खान से। 2 बातें हैं कि एक तो आप इमरान खान साहब को जाके पॉजिटिव बात बताएंगे वो जो, और उसको 8 फरवरी को होल्ड कर लें, 8 फरवरी की कॉल वापस ले लें और इमरान खान साहब अंदर से कोई भी जवाब दें तो आपने उसको पब्लिक नहीं करना कि 8 फरवरी की कॉल के हवाले से। और फिर अचकजई साहब को कहा गया कि हम आपको शहबाज शरीफ साहब से मिलवाते हैं और शहबाज शरीफ साहब से मिल लें। उन्होंने कहा कि पहले मैंने जाना है अडयाला, पहले मैं इमरान खान से मिलूंगा
کیونکہ انہوں نے مجھے نامینیٹ کیا ہے, انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے. سنی اتحاد کونسل کا, مجلس وحدت المسلمین کا, تمام اپوزیشن جماعتوں کا. میں اس وقت لیڈر آف اپوزیشن ہوں. پہلے میں ملاقات عمران خان سے کروں گا, پھر میں کسی اور سے کروں گا. اور یہ گارنٹیز مانگ رہے ہیں 8 فروری کی, کیونکہ ان کا اندازہ ہے, اس کی وجہ ہے کہ 8 فروری کو شٹر ڈاؤن ہو گیا اور پہیا جام ہو گیا, یہ 70% 60% کامیاب ہو گیا, تو بھی ایک میسج جائے گا انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور پبلک دیکھیے, کیونکہ پہیا جام اور شٹر ڈاؤن جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. اس میں جلوس نہیں نکلنے, اس میں لاٹھی گولی کا استعمال نہیں ہونا, صرف گھروں سے لوگوں نے نہیں نکلنا, وہ گھروں سے نکلیں گے نہیں, مارکیٹ بند ہوگی, کاروباری مراکز بند ہوں گے, اور رکشے والے نے رکشہ کھڑا کر دینا ہے, بس والے نے بس کھڑی کر دینی ہے, اور روڈ سنسان ہو جائیں گے, اور اتنا ہی کافی ہے. یہ میسج چلا جائے گا. اس سے بھی 8 فروری جیسے بیلٹ استعمال ہوتا ہے, یہ بھی ایک سافٹ میسج ہوتا ہے, سافٹ کو ہوتا ہے حکومت کے خلاف, کہ یہ ہے ہمارا آپ کے بارے میں خیال. اس کو انٹرنیشنل میڈیا کور کرے گا, انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھے گی. اس لیے یہ خوفزدہ ہیں, کیونکہ آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ آپس میں بھی ان کی لڑائیاں شروع ہوئی ہیں. آپس میں کس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, کس کی لڑائی ہے؟ یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ ایک جب کلش کا آغاز, پیپلز پارٹی, نون لیگ, ڈرامہ نہیں, دیکھیں اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ وجہ وہی ہے کہ اگلا الیکشن کیونکہ مریم صاحبہ اگر ہیں تو پھر بلاول نہیں ہے, بلاول ہیں تو پھر مریم صاحبہ نہیں ہے. یہ جو معاملہ ہے یہ اتنا سمپل نہیں ہے, اور اگلے پیپلز پارٹی کو تو یہاں تک تھریٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم آپ سے سندھ بھی واپس لے سکتے ہیں. تو اس لیے آج نہیں تو کل پیپلز پارٹی کو ایگریسو ہونا پڑے گا, کیونکہ ان کو سندھ تک اور پھر اندرون سندھ تک محدود کرنا, میں نے آپ کو وجہ بتا دی ہے. تو یہ ابھی کھیل چلے گا, کچھ کامن فرینڈز بھی ان کے درمیان. ویسے لگتا ہے پیپلز پارٹی کے بھی, ویسے آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی کے بھی ایگریسو ہوگی, ان کی پالیٹکس کی ہسٹری ایسی رہ چکی ہے کہ بھی آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں جب ان کی پولیٹیکل سروائیور کا مسئلہ ہوگا نا, جب ان کو پتہ چلے گا کہ سندھ میں بھی جام صادق جیسا وزیر اعلیٰ آ سکتا ہے دوبارہ سے, اور ان کا وہاں تیا پانچا ہو سکتا ہے, تو پھر وہ یقیناً وہ اپنے سروائیول کے لیے, وہ کوئی قومی مفاد یا جمہوریت اور آئین کی بالادستی, قانون کی حکمرانی, یہ نہیں ہے. وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے, اپنے ذاتی سروائیول کے لیے, اس کے لیے وہ ضرور ایگریسو ہوں گے. اور ان کی باہر بھی پوزیشن, پھر بھی باہر نون لیگ سے بہتر پوزیشن ہے, جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں ان کے ساتھ ہیلو ہائی ان کی اچھی ہے. تو اس لیے کہیں نہ کہیں کھچڑی وچڑی پکتی رہتی ہے. صحیح ہے. ایک اور جو امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے 28ویں ترمیم کے اندر کہا جا رہا ہے ایج بریکٹ ہی بڑھا دیا جائے گا عمران خان کے ووٹر کا. کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ممالک کے اندر ینگسٹرز کو پالیسی میکر سمجھا جاتا ہے کہ وہ ووٹ دیں گے کسی کو, کانسٹیٹیوشن میں لوگ جائیں گے. آپ کو لگتا ہے یہ ہو سکتا ہے؟ ویسے یہاں پر ہوگا تو اس کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے؟ صرف ایک ترمیم کر دیں کہ کسی زندہ آدمی کو ووٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر تو یہ کامیاب ہو سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت فرض کریں یہ کر دیتے ہیں جی 25 سال ووٹر کی تعداد, عمر جو ہے 25 سال کر دیتے ہیں, تو جو اس وقت 25 سال کا ووٹر ہے, وہ ووٹر کس زمانے میں پیدا ہوا؟ سال 2000 میں پیدا ہوا, اور 2000 میں پیدا ہو کے اس نے 9 سال پرویز مشرف صاحب کے دیکھے, جس میں یہ بتایا جاتا رہا کہ یہ خاندان جو ہے یہ بہت ہی گندا خاندان ہے, یہ کرپٹ خاندان ہے, اور اس نے آرمی چیف کا طیارہ اغوا کیا ہوا ہے, اس نے باہر دولت بنائی ہوئی ہے, ان کے برطانیہ میں جائیدادیں ہیں, ان کی امریکہ میں جائیدادیں ہیں, ان کی سعودی عرب میں جائیدادیں ہیں. یہ کرپٹ لوگ ہیں, یہ بہت گندے لوگ ہیں. یہ وہی کلاس ہے جو اس وقت 25 سال کی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, تو 25 سال والا ووٹر اگر بنا دیں گے تو 25 سال والا بھی وہی ہے, جو 30 سال والا بھی وہی ہے, 35 سال والا بھی وہی ہے, 60 سال تک کا جو ووٹر ہے وہ وہی ہے جس نے آنکھیں کھولی ہیں یہی باتیں سن سن کے. یہ سلسلہ شروع ہوا صدر
इसहाक खान साहब के पहली दफा असम्बली तोड़ने से, बेनज़ीर भुट्टो की असम्बली तोड़ी करप्शन की बुनियाद पे, नवाज शरीफ की असम्बली तोड़ी करप्शन की बुनियाद पे, फिर बेनज़ीर की असम्बली तोड़ी करप्शन की बुनियाद पे, फिर नवाज शरीफ को फारिग किया तैयारा हाईजैकिंग आर्मी चीफ का, उसके बाद मुसलसल ये चीज़ें आ रही हैं। तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अगेन वही बात है कि अंदर से ये खौफजदा हैं कि क्या तरीका अख्तियार किया जाए। वो सही एक हमारे दोस्त है, नाम नहीं ज़हन में आ रहा, उन्होंने कहा 75 साल उम्र कर दें बस वोटर की, तो फिर शायद इनकी कोई दाल गल जाए। तो मसला तो यही है, असल प्रॉब्लम इनका ये है कि वो हमारे फौजी भाई हैं, वो हमारे सिविल ब्यूरोक्रेसी है, वो पुलिस है, वो रेंजर है, वो एफसी है, वो मीडिया पर्सन्स हैं, और वो जजेस हैं, और वो पॉलिटिशियन हैं। ये जब घर जाते हैं ना, ये सारी हरकतें करने के बाद सारे घर जाते हैं, तो उनके बच्चे उनसे पूछ रहे होते हैं कि आज आप ये हरकत क्या करके आए हैं, आज आपने ये जुल्म क्यों किया, आज आपने ये झूठ क्यों बोला। जब फौजी भाइयों की अपनी फैमिलीज उनसे सवाल करती हैं, हमारे जो मीडिया पर्सन्स हैं, हमारे दोस्त जो एंकर्स हैं, प्रोग्राम करके जब घर जाते हैं तो उनके बच्चे उनसे पूछ रहे होते हैं, उनकी वालदा उनकी वालदैन पूछ रहे होते हैं कि आप ये कितना थर्ड क्लास प्रोग्राम करके आए हैं। तो ये सारी बातें जो हैं, असल प्रॉब्लम ये है। इसीलिए तो ये तस्लीम कर रहे हैं ना, हकीकत में ये तस्लीम है कि यूथ हमारे साथ नहीं है, ठीक है ना, ये तस्लीम कर रहे हैं, एडमिशन है इनका कि हम हार चुके हैं, यूथ हमारे हाथ से निकल चुकी है। मैं कहता हूँ यूथ जो है वो 18 साल की नहीं, 25 साल वाला भी यूथ में आता है, 30 वाला भी यूथ में आता है, 35 साल वाला भी यूथ में आता है, सारे वही हैं। असल प्रॉब्लम ये है कि जो आपने पिछले 25 साल इस सदी के और 15 साल पिछली सदी के आपने एक गर्दान पड़ी और अवाम को बताया, और अवाम को कुछ झूठी कहानी नहीं सुनाई, अवाम को बताया कि ये ख़ानदान जो हैं इन्होंने मुल्क लूट के खा गए हैं, ये इनकी लंदन में जायदाद है, ये इनकी अमेरिका में है, ये यूएई में है, ये सऊदी अरब में फैक्ट्री है, ये रूस में है, ये चाइना में है। उनको बताया, उनकी तस्वीरें दिखाई, उनके कागजात दिखाए, ये सारा कुछ आपने बताया। जब आप उन खानदानों के बारे में बताते रहे, सरे महल का बताया, स्विस अकाउंट्स का बताया, ये सारा कुछ बताया, जब आपने बता के पूरी कौम ने आपका यकीन कर लिया, और जब पूरी कौम ने यकीन करके वो तैयार हो गई कि ठीक है, उन्होंने इनको फारिग कर दिया, तो आपने वो सबको एक साइड पे रखा और कहा कि नहीं, वो उसको भूल जाएं, ये सारे ही जिनके बारे में हमने पिछले 35 साल से आपको बताया, ये सब के सब बेहतरीन लोग हैं, यही इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे, और इन्हीं पे भरोसा करें। और जो आपको बताता रहा वो मुजरिम है, और उसको हमने जेल में डाल दिया। ये है इनकी हालत, ये है कि सोहराब बरकत, ठीक है जी, 47 दिन हो गए, 48 दिन हो गए, उसको अंदर रखा हुआ है। इनके इंतकाम का, इनके बुग्स का, हसद का ये है लेवल कि एक जर्नलिस्ट इनको गवारा नहीं है, एक जर्नलिस्ट कि उसको ये बाहर निकलने दें, क्योंकि ये इंतकाम में अंधे हो चुके हैं और उसके नतीजे में जुल्म कर रहे हैं, ना इंसाफी कर रहे हैं। मुझे 85 साल सजा सुनाई है, 85 ईयर्स, ठीक है जी। डॉक्टर मोहित 85 साल, और ये हमारे ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं है, ये जितना मर्जी करते रहें। इन्होंने बिल आकर ये सारे का सारा जाली निज़ाम ख़त्म होना है, और इनका कोई तर्जमान नहीं होगा फिर। इस वक्त तो सरकारी गैर सरकारी तर्जमानों की इस वक्त फौज है ना, तो इनका कोई पूछने वाला कोई नहीं होगा इनको। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।